نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ سب شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جان و فضا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، گملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مومنو آج گنج شکا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، خوب ہونے دو عاشقوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی برات کو، چوم لو چشم تر چوم لو، شب قدر کی گما آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹ لو رحمت کی خزانے لوٹ چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائے دعا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سننے اور پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو ساز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو ساز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم
پر کھڑے ہوں گے ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ السلام علیکم کون ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرے آقا صف انبیاء کے امام میرے آقا صف انبیاء کے امام نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دیکھنے کو میرے آقا دیکھنے کو میرے آقا دیکھنے کو میرے آقا یوں تو کیا دیکھا
کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو میرے آقا یوں تو کیا دیکھا نہیں، دیکھنے کو میرے آقا یوں تو کیا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں، ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی، دیکھے مگر یا مصطفیٰ، ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی، دیکھے مگر یا مصطفیٰ، تم سے بڑھ کر حسن والا، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں، تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی مگر، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی مگر، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، یوسف بھی مگر، تم سب بس تم ہی کو دیکھا، تم سب بس تم ہی کو دیکھا، دوسرا دیکھا نہیں کوئی آپ سا، دیکھا نہیں کوئی، مل کر سب مل کے پڑھیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، تو شاہ عقبہ تو جان جانا ہے، چہرہ ام الخطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، میرا ہے حسن دوام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیرے میٹھی زباں کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں، جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں، جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں، کوئی آپ سا، مل کر کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نسل انسانی کو بڑھایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پوری انسانیت میں، تمام انسانوں میں جو ایک شرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. اور وہ شرف، وہ بزرگی یہ تھی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونا نصیب فرمایا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت ہی عظیم ذات ہے، اور تمام امت میں بلکہ انبیاء کو چھوڑ کر کے تمام مخلوقات میں جو تیسرا درجہ ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایثار و قربانی کے واقعات بے حد مشہور ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا، علی تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گھوڑا ہے اور تلوار ہے، زرہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑا بھی اس کے بغیر مشکل ہے اور جہاد کے لیے تلوار بھی بہت ضروری ہے، البتہ زرہ کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، تو تم زرہ بیچ ڈالو اور نکاح کے انتظامات کرنے کا حکم دیا. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے کر کے بازار گئے بیچنے. بازار میں ایک جگہ کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور آپ نے پوچھا کہ آپ بازار میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس طریقے سے ارشاد فرمایا تو میں انتظامات کے لیے زرہ بیچنے کے لیے کھڑا ہوں.
تو آپ نے ان کی زرہ 400 دینار میں خریدی، 400 دینار دیا، اور اس کے بعد میں پھر وہ زرہ بھی آپ نے تحفتاً انہیں عطا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایثار دیکھا تو آپ نے ان کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا بڑا مشکل ہے کرنا۔ 400 دینار سونے چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، سونا تو ہمیشہ مہنگا رہا، اس کی ایک قیمت اور آج تو بہت زیادہ قیمت ہے۔ پہلے سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن اب تو بہت زیادہ فرق ہے، لیکن بہرحال قیمت تھی۔ اور 400 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو 400 دینار دیے زرہ کے بدلے، پھر زرہ بھی تحفتاً دے دی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی کا یہ عمل ہر زمانے میں، ہمارے زمانے میں بھی جسے اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے ہدایت کا مینار ہے، اس کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غریب بھائی اپنی کوئی چیز ضرورتاً بیچ رہا ہو تو اگر جرأت سے کام لو تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر عمل کرو۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو لوگوں کا الگ ہے، اگر دیکھیں گے کہ آپ مجبوراً کوئی سامان بیچ رہے ہیں تو اچھی قیمت لگانے کے بجائے اگر 2 لاکھ کا تو 1 لاکھ میں ہی خریدنے کی کوشش کریں گے کہ مجبور ہے کہاں جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی بھی چاہتے تو زرہ 400 کے بجائے کہتے 200 میں خریدوں گا، لیکن نہیں، جان رہے تھے کہ حضرت علی دنیا نہیں رکھتے اپنے پاس، ان کے پاس دنیاوی مال و منال نہیں ہے، اب ضرورتاً انہیں زرہ بیچنا ہے، اس لیے ضرورت ہے، انہیں ضرورت بھر مال دیا۔ لیکن ہمارے زمانے میں لوگوں کا حال الگ ہے، اگر آپ پر وقت پڑا تو اس وقت کا بہت اچھے سے لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اور یہ بہت زیادہ بری حرکت ہے۔ ہم اور آپ جو ذکر شہدائے کربلا، ذکر صحابہ سنتے ہیں، اس کا واحد مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان کے واقعات سن کر کے ہم اپنے عمل کے اندر سدھار لانے کی کوشش کریں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا شرف اور بڑی بزرگی عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے میں جلوگر تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ لیٹے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، لیٹے رہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے کپڑا سمیٹ لیا اور بیٹھ گئے۔ تو جب یہ حضرات بات چیت کر کے چلے گئے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ہوئی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ آئے، آپ لیٹے رہے، فاروق اعظم آئے، آپ لیٹے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑا سمیٹ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں؟ حیا کیا ہے؟
احادیث میں آیا ہے، بزرگان دین کے اقوال میں ملتا ہے، حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طریقے سے روایت ہے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو شرم و حیا پر بہت زیادہ نصیحتیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ ایمان آدمی کو حیا کرنے پر ابھارے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حیا کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ ہم لوگوں سے حیا کریں، بلکہ اللہ سے حیا کریں، اس کے رسول سے حیا کریں، فرشتوں سے حیا کریں، مومنین سے حیا کریں۔ اللہ سے حیا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے لیے تقوی اور طہارت اختیار کیا جائے، اس کی نافرمانی کے کاموں سے تنہائی میں بھی بچا جائے، یہ اللہ سے حیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں جتنی محبت ہے، اس محبت کے تقاضے کے طور پر ہمیں آپ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے، یہ رسول سے حیا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھیں، محبت کا دعویٰ کریں اور نافرمانیاں بھی کریں، تو عزیزان ملت اسلامیہ، بقول حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ہمیں اپنے رب سے خوف بھی رکھنا چاہیے اور اپنے نبی سے شرم بھی رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو تمام عالم سے غنی ہے، تو تمام عالم سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ کل بروز قیامت اگر تو مجھ سے میرے گناہوں کا حساب لینا تو اپنے نبی کی نظر کے سامنے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اپنے آقا سے بھی شرم رکھنی چاہیے۔ حیا کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حیا یہ بھی ہے، اسلامی شریعت کے اندر بتایا گیا کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے، یہ بھی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے، یہ بھی حیا ہے۔ اور اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم جب اکیلے میں ہوں تو بھی اپنے سطر کی طرف نظر نہ کریں اور اپنا سطر نہ کھولیں؟ ارشاد فرمایا بلا ضرورت، ہرگز ہرگز تم نہ اپنے سطر کی طرف دیکھو اور نہ اسے کھولو۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے انسان کے ساتھ ہر حالت میں موجود ہیں، سوائے یہ کہ آدمی جب اپنی بیوی کے قریب جائے یا قضاء حاجت کو جائے تب رحمت کے فرشتے اس سے جدا ہو جاتے ہیں۔
تو ہمیں نصیحت دی گئی کہ جب یہ معاملہ ہے تو فرشتوں سے بھی حیا کرتے ہوئے بلا ضرورت اپنے سطر کو نہ کھولو۔ صحابیات نے ایمان والی عورتوں کو وہ درس دیا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا بیٹا فوت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئی۔ اس وقت بھی وہ مکمل حجاب سے تھی، آج والا حجاب نہیں تھا۔ آج تو حجاب بھی بے حجاب ہے۔ آج کل ظالموں نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ایسے حجاب نکال دیے ہیں، ایسی ڈیزائن کے کہ اس نقاب کو بھی ایک نقاب کی ضرورت پڑے۔ ایسا نقاب ہرگز اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں پہنانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامی، تو اس زمانے کا حجاب تھا۔ حجاب یہی نہیں کہ کالے کپڑے کا جو آج کل جسے حجاب کہتے ہیں، نقاب کہتے ہیں، یہ پہن لو، سر پہ چھوٹا سا دوپٹہ باندھ لیں عورتیں، اس کے بعد میں ان کا حجاب ہو گیا۔ حجاب یہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حجاب کا جو مطلب ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے حبیب ایمان والی عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے گریبانوں میں اور اپنے سینوں پر دوپٹے کو ڈال رکھیں، اور اپنی زینت ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر، اپنے بچوں پر، اپنے باپ داداؤں پر، یعنی ان کے جو سگے محرم ہیں جن سے ان کا نکاح حرام ہے، انہی پر وہ اپنا زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ باقی کسی بھی تیسرے فرد پر زینت ظاہر کرنا گناہ۔ تو حیا یہ بھی ہے، حیا یہ بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں درس دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابیہ کا لڑکا فوت ہو گیا اور وہ مکمل حجاب سے آئے۔ اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو غم کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہاں اگر بوڑھے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو آدمی سالوں غم زدہ رہتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ، اگرچہ ماں باپ کی عمر 70-80 سال ہو گئی ہو، پھر بھی جتنے اولاد ہیں، جتنے بچے ہیں، مہینوں سالوں غم زدہ رہتے ہیں کہ ابا جان اب ہمارے درمیان نہیں۔ تو اگر جوان بیٹا فوت ہو جائے تب غم کا اندازہ کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ جسے یہ تکلیف پہنچتی ہے اسے ہی صرف احساس ہوتا۔ تو جب صحابیہ مکمل حجاب سے آئیں، حالانکہ اتنی غم میں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا اتنے غم میں بھی آپ مکمل حجاب سے آئیں، اتنے غم کے باوجود آپ مکمل حجاب سے آئیں۔ تو ان کا جملہ سنی اور قربان جائیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی۔ تو مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی شرم و حیا کی چادر اوڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ بلا وجہ دوسروں کے سامنے گھٹنا ہی کھول دیتے، جبکہ حرام کھولنا۔ گھروں کے اندر بھی آدمی اگر رہے تو اس طریقے سے رہے
کہ کم از کم اگر مرد ہے تو جو فرض حصہ ہے اتنا تو چھپا رہے. اس طریقے سے ہم میں سے ہر کسی کو رہنے کی ضرورت ہے اور رہنا ضروری بھی. تو صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں شرم و حیا کے بارے میں بتایا اور ارشاد فرمایا گیا جس چیز میں حیا ہوتی ہے تو حیا اس چیز کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا نہ ہو تو بے حیائی اسے بد شکل اور بدنما بنا دیتی. کیا ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک عورت، فرض کر لیجیے اپنے ہی محلے میں کوئی عورت جو ہمیشہ اچھے حجاب میں رہتی ہے، تو اسے دیکھ کر کے ہر کوئی اپنی نظریں نیچی کرتا کہ با حیا عورت ہے، اس کے سامنے بے حیائی نہ کرو. اور ایک کوئی اگر ایسی ہو جس کے اندر شرم و حیا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق وہ اپنے بدن کا پردہ نہ کرتی ہو، تو پھر اس کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، اس کا کوئی بھی خیال نہیں کرے گا. جس کی جیسی مرضی کرے گی وہ اپنا راستہ آئے گا جائے گا، کوئی نہ نظر کسی کو نیچی کرنا کوئی محسوس کرے گا اور نہ ہی اس کی عزت کا کوئی خیال کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ قریب قریب سب کو معلوم ہوگا کہ یہ خود بے حیا، اسے کیا مطلب جو ہے لوگ اس سے بچیں گے ضرور کہ بے حیا ہے کہیں بے عزت نہ کر دے، لیکن جو ایک عزت دینا چاہیے اسے عزت وہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق حیا سے رہے گی تو ہر کوئی اس کے سامنے حیا کرے گا. جیسے کہ ایک عالم دین نے سنایا تھا کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو بس میں چڑھے تو اس وقت جتنی عورتیں چہرہ کھولے بیٹھی تھی مولانا صاحب کو دیکھ کر کے سب نے چہرہ ڈھک لیا. تو کسی آدمی نے کہا اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے تب تم لوگوں نے چہرے نہیں ڈھکے اور اب وہ آئے تو سب نے چہرہ ڈھک لیا. کہا تم لوگ بے حیا ہو اور وہ حیا والے ہیں اس لیے ہم نے ان سے حیا کیا. تو جب مرد بھی با حیا ہوگا تو اس کے سامنے عورتیں بھی با حیائی سے آئیں گی، بے حیائی سے نہیں. تو مرد و عورت ہر کسی کا حیا سے رہنا بہت ضروری ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا بہت بار حاصل کیا. یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ارشاد فرمایا عن قریب بڑے فتنے ظاہر ہونے والے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ ڈھکے ہوئے تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا جس وقت فتنہ ہوگا یہ اس فتنے فتنے سے محفوظ ہوگا، سلامت ہوگا فتنے سے. ایک صحابی اٹھے فوراً تیزی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے دوڑے کہ جا کر کے دیکھوں کہ کون وہ خوش نصیب ہے
جو فتنوں کے زمانے میں بھی فتنے سے محفوظ رہے. تو جب گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ان کا ہاتھ پکڑے اور مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر کے آئے اور چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ فتنے کے زمانے میں بھی یہ فتنے سے محفوظ رہے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی ہے، یہی. ایک دوسرے موقع پر ایک باغ میں تشریف فرما ہے، باغ کے دروازے پر کسی نے دستک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس وقت ان سے کہا جاؤ باغ کا دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو. تو آنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے. دوسری بار دستک ہوئی، آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، حضرت عمر تھے. تیسری بار جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والے کو جاؤ جنت کی بشارت دے دو اور جو اسی مصیبتیں پہنچنے والی ہیں اس پر صبر کی تلقین کرو. دیکھیں میرے آقا، آج کے زمانے میں ظالموں وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اگرچہ آپ عام لوگوں کو کہتا ہوا نہیں سن پائیں گے، لیکن ان کے گرو گھنٹالوں نے تو لکھا اپنی کتابوں میں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کا علم نہیں. کیسے بتا رہے ہیں میرے آقا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور جو اس کو مصیبتیں پہنچنے والی ہیں اس کے بارے میں بھی کہو. حضرت ابوبکر آئے مصیبت کا ذکر نہیں آیا، حضرت عمر آئے مصیبت کا ذکر نہیں آیا، جب حضرت عثمان آئے تبھی مصیبت کا تذکرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنت کی بشارت پایا اللہ کی حمد و ثنا کیا اور کہا جب مصیبتیں پہنچیں گی تو میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں. اور پھر مصیبتیں پہنچی. اس میں آپ نے اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی جگہ صبر، آپ کی طرح صبر کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں تھا. جس وقت بلوائیوں نے آپ کا مکان گھیرا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کے 4000 غلام تھے، اور یہ 4000 غلام ایسے ویسے نہ تھے، یہ وہ غلام تھے جنہوں نے ملک شام، مصر اور ایران میں جو ہے حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت جنگیں لڑا تھا اور ملکوں کو فتح کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے. جب بلوائیوں نے آپ کا گھر گھیرا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کی یہ سب غلام ہتھیار باندھ کر کے، ہتھیار سے لیس ہو کر کے تمام حاضر ہوئے اور کہا آقا اگر حکم دے دیں تو ان ظالموں کو ابھی سبق سکھا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، اور اگر تم میں سے کوئی میری خوشنودی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہتھیار ابھی فوراً کھولے. ظالم گھیرے ہیں اور غلاموں سے ہتھیار کھولنے کا کہتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا تم میں سے جو ہتھیار کھول دے گا میں نے اسے آزاد کر دوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں اگر ہمارے پاس تھوڑا سا معمولی سا پاور آ جائے تو دوسروں کو آدمی کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، باقی ہمارے سامنے سب بیکار ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، نہ آدمی کو
اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا چاہیے، نہ طاقت پر گھمنڈ کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی اگر چاہتے 4000 غلاموں کو حکم دیتے تو وہ آن کی آن میں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے، لیکن آپ نے کہا مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ کچھ تو خون کے بعد میں قتل کیا جاؤں تو میں اس کو پسند کروں گا کہ اگر میرا قتل کیا جانا ہی منظور ہے اللہ کو تو خون ریزی ہو اس سے پہلے ہی میں قتل ہو جاؤں، میری وجہ سے لوگوں کے خون نہ بہائے۔ اور یوں آپ نے اپنے سارے غلاموں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آج یہاں اگر ایک پولیس والے سے پہچان ہو جائے، ایک نگر سیوک سے پہچان ہو جائے تو جتنا وہ نگر سیوک نہیں جو ہے شان سے رہتا ہوگا، یہ بیچارہ اتنی شان میں رہنے لگتا ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ کا لڑکا غائب ہو گیا، بادشاہ نے سب کو تلاش کا حکم دیا تو راستے میں ایک اندھا بھکاری بیٹھا تھا، بادشاہ کا ایک نوکر پہنچا، اسے بہت ہڑکایا، اگر تو نے بادشاہ کے لڑکے کو دیکھا تو فوراً بتا دے ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میں نے بادشاہ کے لڑکے کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں یعنی اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا کم درجے کا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اڑتا ہے۔ اس کے بعد وزیر پہنچا تو وزیر نے تھوڑے صحیح سے کہا بڑے میاں اگر آپ نے بادشاہ کے لڑکے کو دیکھا ہوگا تو اطلاع کر دینا۔ تو جب وہ چلا گیا، وزیر چلا گیا تو بھکاری نے کہا یہ وزیر ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے کہا تم نے کیسے پہچانا کہ یہ وزیر ہے اور اس سے پہلے جو گیا تھا وہ دربان تھا؟ تو کہا جس کے اندر جتنا ہلکا پن رہے گا وہ اتنا زیادہ ابال مارے گا۔ وہ دربان تھا اس لیے زیادہ بھڑک رہا تھا، اس کا کچھ درجہ بلند ہے اس لیے اس کا بھڑکنے کا انداز اور بات کرنے کا انداز اس سے بہتر ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد بادشاہ آیا تو بادشاہ نے بڑے احترام سے کہا کہ محترم میرا لڑکا غائب ہو گیا، اگر آپ کو نظر آئے تو مہربانی کر کے مجھے بتا دینا۔ تو جب بادشاہ چلا گیا تو اندھے بھکاری نے کہا یہ بادشاہ تھا، یہ بادشاہ تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرے، انہیں حقیر نہ جانے۔ کہا جاتا ہے کسی انسان کے سہارے بہت زیادہ اڑان نہ بھرو ورنہ اچھے اچھے وزیر امیر کبیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب اور اپنے رسول کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور ان کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا داروں کی پہچان لگا کر کے خود اپنے اخلاق خراب کرو۔ یہ ہرگز نہیں ہمیں ذہن دیتا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کو نیک رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 غلام تھے، اس کے باوجود آپ کے اندر حلم و بردباری یہ کہ عزیزان ملت اسلامیہ ظالموں کو آپ معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان والوں پر ایک جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن پاک 7 لغتوں کے مطابق نازل ہو. 7 عربی زبان ہے لیکن 7 انداز ہیں. جیسے کہ ابھی آپ جانتے ہیں رومن انگلش الگ، US کی الگ، لندن والوں کی الگ، فلانے کی الگ، ہے سب انگلش ہی، لیکن تھوڑا بہت ڈفرینس، تھوڑا بہت فرق. تو اسی طریقے سے عرب کی لغت میں بھی تھوڑا بہت ڈفرینس، فرق. قریش کی لغت تھوڑی الگ تھی، بنو بکر کی لغت تھوڑی الگ تھی، بنو خزاعہ کی جو ہے لغت زبان تھوڑی الگ تھی. اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں، جیسے ہم اور آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں حتیٰ 30ویں پارے میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتیٰ تأتیہم البینہ. حتیٰ لفظ حتیٰ کا بڑا ہا اور مشدد تا اور یا اس انداز میں وہ لکھا جاتا ہے، کھڑا زبر تا پر. اور یہی دوسرے قبیلے کی لغت میں ہا لکھنے کے بجائے عین لکھا جاتا تھا. اتا معنی ایک، لکھنے کا انداز الگ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیا وہ یہ کہ آپ نے تمام صحابہ کو، جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے، سب کو حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ قرآن پاک قریش کی لغت کے مطابق لکھیں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کل یہی لغت کا انداز فتنے کا سبب بن جائے. اور آج بن ہی جاتا. جو بنو بکر کے لغت کے مطابق پڑھنے لگتا، قریش کی لغت کو کہتا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا، تو معاذ اللہ قریش جو قرآن پاک کا انکار کرتا. تو اس طریقے سے آپ نے جو برسوں بعد فتنہ ظاہر ہونے والا تھا کلام اللہ کے تعلق سے، آپ نے اپنے زمانے میں اسے ختم کر دیا. یہاں تک کہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کے پاس دوسری لغت کے مطابق قرآن پاک تھا، تو آپ نے انہیں حکم دے کر کے کہا کہ سب کو وہ قرآن جو قریش کی لغت کے علاوہ ہے فوراً جمع ہی کرنا. سب کا جمع کرا لیا. اسی لیے آپ کا لقب ہے جامع القرآن، کہ قرآن کو جمع کرنے والے. ورنہ قرآن کا جمع کرنا تو حضرت ابوبکر کے زمانے سے ہی شروع تھا، لکھا جانا. وہ کیسے؟ جنگ یمامہ جب ہوئی، مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجا. لشکر میں بہت سارے صحابہ بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن اس لشکر میں جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ یہ کہ 700 حفاظ صحابہ، حافظ صحابہ شہید ہوئے. تو جب اتنے سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے تو حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ کو بہت فکر لاحق ہوئی، حضرت عمر وغیرہ، کہ اگر حفاظ اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تب تو قرآن پاک کے محفوظ رکھنے میں بڑی دقتیں ہو جائیں. کہا لکھنا شروع کر دو. قرآن پاک لکھانا اسی زمانے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اس طریقے سے بالکل کتابی شکل میں قریش کی لغت کے مطابق مکمل کام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور آپ کے حکم سے پورا کیا. اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. تو کس طریقے سے خلفائے راشدین نے ہمارے اور آپ کے ایمان کی اپنے زمانے میں حفاظت کیا کہ کلام اللہ کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے. لیکن ایک ہم ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھتے بھی ہیں. اگر اتفاق سے پڑھنا آتا ہے تو بھی تلاوت نہیں کرتے. قرآن پاک گھر میں سب سے اونچی جگہ رکھتے ہیں
کہ اگر کبھی اتارنے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو سیڑھی لگانا پڑے، نہیں تو کباڑ وغیرہ پہ کھڑا ہو. کیا ایک صفحہ 2 صفحہ کیا ہم اور آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے لیکن نہیں کرتے. قرآن پاک کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں تلاوت بھی کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتے رہنا چاہیے، ورنہ آنے والا دور بہت برا ہے. اور مدرسوں پر توجہ دینا چاہیے. مدرسوں کو صرف زکوٰۃ فطر سے ہی مالا مال نہیں کرنا چاہیے. مدرسہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، محتاج نہیں ہے مدرسہ ہمارا آپ کا، بلکہ وہ ہماری اور آپ کی دینی ضرورت ہے. آج آپ تاریخ عالم اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جن ملکوں سے مدرسے ختم کیے گئے، اگرچہ آج وہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن ان سے کلمہ طیبہ پوچھ لو نہیں پڑھ سکیں. تو اگر ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کلمہ پڑھنا آتا، رسول اللہ کی سیرت تھوڑی بہت آتی، تو یہ صرف اور صرف مدرسوں کی مہربانی کی وجہ سے. تو اس میں تعاون کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بلکہ ہم جس طریقے سے اپنے اور چیزوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی اہتمام ہمیں اپنے اس دینی درسگاہ اور دین قلعے کی بھی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے. ضروری چیز ہے. جہاں امام بخاری پیدا ہوئے بخارا کے اندر، بڑے بڑے امام جنہوں نے احادیث لکھا، ان کی کتابیں آج پڑھی جاتی ہیں اور سب سے مشہور مانی جاتی ہیں، وہاں سے مدرسے ختم ہو گئے. سازش کے تحت مدرسے ختم کر دیے گئے. آج آپ وہاں جا کر کے سروے کر لیں، آپ کو 90% ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے. لگاؤ بہی مانا کہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے. ہم لوگ پڑھاتے ہیں لیکن افسوس کی جگہ ہوتا ہے معلوم ہے، جب بھی اسکول کا ایگزام آتا ہے نا، تو اگر 20 بچے پڑھنے آتے ہیں تو 5 ہی آنے لگتے ہیں. بچوں سے پوچھو بھائی کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ ایگزام آئے گا. 5 گھنٹہ اسکول میں گئے، 5 گھنٹہ ٹیوشن میں گئے، ماتھا پھوڑی کیے، اور اس سے کچھ نہیں ان کو فرق پڑا. اتنا ٹائم دے کر کے بس عربی میں جو 1 گھنٹہ آنا تھا، 1.5 گھنٹہ، اسی سے تیر مار دیں گے. تو اس میں بچوں سے زیادہ ہماری کہ بھائی آپ کا بچہ 11 گھنٹہ 12 گھنٹہ اسکول کی پڑھائی پڑھ کر کے پاس نہیں ہوگا تو کیا صرف عربی کے وقت میں پڑھ کر کے وہ جو ہے APJ عبد الکلام بن جائے گا؟ نہیں بن پائے گا. جو 10 گھنٹے میں کچھ نہیں کر پائے گا وہ 2 گھنٹے میں کیا کر دے گا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ دنیاوی پڑھائی کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا. کیجئے، اس سے دنیا کمانا ہے کیجئے، لیکن دین کو یوں تو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دیجیے کہ جب اس کا ایگزام آئے گا تو اس کے لیے ایکسٹرا کلاس اور نہ جانے کیا کیا بھیجو، اور قرآن پاک پر کوئی توجہ نہیں. آپ کا بچہ پڑھا یا نہیں پڑھا کبھی خود بھی پوچھو. اس بارے میں ہمیں سخت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکم سے قرآن ہمارے لیے جمع کر دیا.
تو ہمارا یہ فریضہ ہے، ہم پر دینی طور پر فرض ہے کہ ہم اسے صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ کاوشیں اور محنتیں اور ان کی تبلیغ کا یہ اثر ہے کہ آج ہم تک، آپ تک، ہمارے باپ داداؤں تک دین پہنچا اور انہی کے واسطے سے ہمیں ملا۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، کہ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور ماننے میں دقت نہیں ہے۔ آج جو دوسری جگہوں پر پیدا ہو گئے، اگر وہ علم رکھتے ہیں اور ادیان کے یعنی بہت سارے دینوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، تو ان پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ لیکن کبھی ماں باپ کا چہرہ دیکھتے، کبھی سماج کا چہرہ دیکھتے اور حق جاننے کے باوجود بھی قبول نہیں کر پاتے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مومن ماں باپ کے گھر پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلام میں تو اب اس کا تقاضا ہے کہ ہم ایمان کے تقاضے پورے کریں، ایمان اپنا مکمل کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سیکھ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت لمبی عمر پر، خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر آپ ہی کی۔ آپ مکمل 82 سال تک باحیات رہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر کے برابر ہی، اور حضرت عمر فاروق اعظم بھی قریباً اسی عمر کے حساب سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 82 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ آپ اتنی شرم و حیا والے تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا جہجہ غفاری، اس نے آپ کے ہاتھ سے عصا چھین کر کے توڑ ڈالا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کو اتنی سخت سزا دیتا کہ خلیفہ وقت ایک چھوٹے موٹے شہر میں نہیں بلکہ شام، مصر، ایران، ان سارے ملکوں کے خلیفہ تھے اور مسلمانوں کے حاکم اعلیٰ تھے، اس کے باوجود آپ نے شرم و حیا سے آنکھیں پھیر لیا، اسے کچھ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت اتنی ناپسند ہوئی کہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض پیدا ہو گیا اور اس کا ہاتھ سڑ کر کے گر گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھا ان کا علم، یہ تھی ان کی بردباری۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہمیں ہر آن ہر لمحہ، اگرچہ طاقتور اور ہاتھ میں طاقت تھی، اس کے باوجود کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے ہوئی۔
حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لؤلؤ مجوسی. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اس سے کہا تم مجھے 2.5 درہم یا 4 درہم کچھ آپ نے بتایا کہ اتنا روزانہ کما کر کے دیا کرو گے. تو اس نے کہا اتنا بہت زیادہ. فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہا کہ کم کرا دیجیے. تو آپ نے اس سے فرمایا تو کہتا تھا کہ میں ایسی چکی بنانا جانتا ہوں جو ہوا کے زور سے چل جائے گی. تو اتنا بڑا جب کاریگر ہے تو 4 درہم تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس ظالم نے کہا عنقریب آپ کے لیے بہت بہترین چکی بنا دوں گا. یہ کہا اور چلا گیا. عثمان غنی نے فرمایا غلام مجھے قتل کی دھمکی دے گیا. قتل کی دھمکی ایک عام آدمی کو اگر آج قتل کی دھمکی دے دی جائے اور کمپلین کر دے تو دھمکی دینے والا گرفتار ہو جائے گا جب تک کہ یہ چھوٹنے کے لیے کہیں نہیں وہ چھوڑا نہیں جائے. اغوا یا قتل کی دھمکی دینا اتنا برا آج کے زمانے میں بھی. حضرت عمر چاہتے تو اسے قید کر دیتے یا بلا کر کے قتل ہی کر دیتے تو کون پوچھتا. لیکن آپ نے صحابہ کرام کے یہاں قرآن اور حدیث اصول تھے کہ آدمی سے جب تک جرم سرزد نہیں ہو جائے گا تب تک اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ سب واقعات ہمارے لیے راہ مستقیم ہیں اور ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہیں کہ ہم بھی اسی طور پر زندگی گزاریں. یہ نہیں کہ اگر آج ہمارے انڈر میں 10-20 نوکر ہیں تو ان کو بے وجہ گالیاں دیتے پھر. ہرگز نہیں. وہ نوکر اگرچہ ہے ان نوکروں کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم نہ کریں. جیسے کہ بعض نوکر میں علائقی ہوتے ہیں کہ اگر آپ موجود رہیں گے کام کریں گے, نہیں رہیں گے نہیں کام کریں گے. تو یہ بھی خیانت ہے. یہ بھی شریعت مطہرہ میں خیانت ہے. آپ کی جو ڈیوٹی ہے اسے پوری کرنا. ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں. جب اس نے ڈیوٹی پوری کیا تو ہمارا کام کیا ہے اس کی پگار دینے میں کوتاہی نہیں. یہ نہیں کہ پگار ہوتی ہے 1 تاریخ کو اس کو 10 تاریخ تک جھلاتے رہو کہ کل آنا پرسوں آنا چیک لے لو فلانا کرو. چیک بھی دیں گے تو 10-5 دن کے بعد کی تاریخ لے کر کے دیں گے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کام تو اس سے آپ نے پہلے لے لیا اور پگار بعد میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. لیکن پہلے بھی نہ دو. پہلے بھی نہ دو. اگر آپ پہلے دیں گے تو آپ کا کام برابر نہیں کرے گا. نہ پہلے دیں نہ لیٹ دیں. کام ختم ہو دے کر کے ختم کر دیا. بہت سارے لوگ ایڈوانس لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے پیچھے دوڑاتے رہیں گے. تو اس اصول پر بھی نہ دھوکہ کھاؤ اور نہ دھوکہ دو. نہ پریشانی اٹھاؤ نہ پریشان کرو. اگر آپ اسے پہلے دے دیں گے تو کہے گا اب یہ کدھر جائے گا, پیسہ تو میرے پاس آ ہی گیا. تو اس سے پہلے بھی نہ دو کہ آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دے. ہو جسے شریعت کے اندر تجارت کرنے کا بھی طریقہ. ایک صحابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ, ان کے سر میں کبھی کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی تھی تو اس وجہ سے ان کی دماغی حالت اوروں کے مقابلے میں کمزور تھی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اکثر و بیشتر میں تجارت کرتا ہوں دھوکہ کھا جاتا ہوں. بیچنا کچھ میں رہتا ہے بیچ دیتا ہوں کچھ اور بعد میں نقصان اٹھاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اب جب تم بیچا کرو
تو کہہ دیا کرو کہ مجھے خیال ہے، شرط کے ساتھ بیچا کرو کہ اگر کل تک یا ایک آدھ 2 گھنٹے میں مجھے کوئی نقصان اس میں سمجھ میں آیا کہ میرا ہو رہا ہے تو میں واپس لے لوں، اگر منظور اسے ہو تو تم بیچو میں تو وہ سامان اس کے ہاتھ میں بیچو، تو نہ تم کو دھوکہ ہوگا، نہ نقصان ہوگا، نہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اگر اس سے پہلے ہی آپ یہ شرط لگا دو گے، اسے شرط منظور ہوگی خریدے گا، نہیں منظور ہوگی دوسری جگہ جائے گا، آپ کا نقصان نہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے اور صحابہ نے اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں اور آپ کو درس دیا کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا